بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کافی عرصے سے ایک سٹوری چل رہی تھی، بات نہیں ہو رہی تھی، وہ تھی یہ جو چائنیز میل جو ہیں، وہ چائنیز مافیا، چائنیز گینگ وہ پاکستان میں بہت زیادہ سرگرم عمل ہو گئے ہیں اور پاکستانی خواتین کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹ جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ سی پیک جب پروجیکٹ شروع ہوا تو اس وقت بھی یہ بات تو اپنی جگہ پہ، اس کے افادیت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں تھوڑا سا یاد کرواؤں گا 9/11 کے بعد جب امریکنز ادھر آنا شروع ہوئے اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ تعاون کے لیے ان کے اتحادی بنے، تو اس کے ساتھ جو مسائل ہمارے پاس پاکستان کی قوم کو دیکھنا پڑے وہ بہت زیادہ سامنے ہمارے۔ اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں امریکنز نے کیا کیا تھا، امریکنز کے بلیک واٹرز آنا شروع ہو گئے، ان کے ایجنٹس آنا شروع ہو گئے، CIA کے جو ہیں ایجنٹس آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پھر اپنا پیرالل ایک نیٹ ورک بچھانا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل، اور ان کو ویزوں کے بارے میں بھی کوئی چیک نہیں تھا، جتنے چاہتے تھے ان کو ویزے مل جاتے تھے امریکنز کو۔ اور یہاں پہ کم از کم میں اسلام آباد کی بات کروں گا، وفاقی دارالحکومت ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی امریکنز کی کالونی بنتا جا رہا ہے، کوئی گلی ایسی نہیں تھی، کوئی سب سیکٹر ایسا نہیں تھا جہاں پہ امریکنز نہ رہ رہے ہوں۔ اور گلیوں میں، پلازاز میں امریکنز، پھر انہوں نے اپنے سیکورٹی کے نام پہ ایک اپنا سلسلہ شروع کر دیا، بڑی بڑی سیکورٹی والز کھڑی کرنا شروع کر دیں، اندر پھر اپنا ایکوپمنٹس لگانا شروع کر دیے اپنے گھروں میں، اور وہ ایک چھوٹے چھوٹے یونٹ بن گئے تھے امریکنز کے، جس کو وہ آپریٹ کرتے تھے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا حسین حقانی صاحب کا بھی معاملہ آیا جب، تو اس میں بھی پتہ چلا کہ امریکوں کا جو ویزے ایشو کیے جاتے تھے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، بس حکم آتا تھا ویزے ایشو کر دیے جاتے تھے۔ پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہوئے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ لگا، اور ایون بلیک واٹرز جو ہیں وہ پولیس لائن میں بھی آئے تھے۔ ایک کیا کہنا چاہیے کہ جناب یہ بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں، جب کہ ہوتے تھے وہ کام ان کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد اس گند کو صاف کرنے میں کتنا عرصہ لگا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ لگا، اور اس کے بعد پھر اس کی ریئیکشن بھی آیا امریکنز کی طرف سے۔ ظاہر ہے جب آپ پہلے کھلی چھوڑ دیں اور اس کے بعد کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مسئلہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ فیس کیا۔ اب سی پیک بہت اچھی بات ہے، سی پیک ایک ہے، کیا کہنا چاہیے، ایک بزنس کا، ایک ٹریڈ کا، ایک انویسٹمنٹ ہے، پاکستان میں آ رہی ہے، اور مستقبل میں ایک اقتصادی راہداری ہے کہ چائنا سے مال آئے گا، آگے ملکوں تک جائے گا، گوادر کے ذریعے ہمارا پورٹس استعمال ہوں گے، سی روٹ استعمال ہوگا، شارٹ وے ہے ان کا، چائنا کو بہت فائدہ، اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پیرالل سیکورٹی پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمارا وہ چائنیز کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ہم نے امریکنز کے ساتھ بھگتا تھا۔ ویزوں کی بھرمار ہو گئی شروع، چائنیز آنا شروع ہو گئے سی پیک کی آڑ میں۔ ان کا تعلق ہے نہیں ہے سی پیک سے، بس
ویزے لگنا شروع ہو گئے. پتہ نہیں وزارت داخلہ ہماری کیوں نہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. اب ایک سکینڈل تو یہ آیا کہ وہاں سے یہاں آتے ہیں چائنیز کو. ایک یہ بھی بتا دوں کہ چائنا اور پاکستان ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں. پاکستان کے عوام بھی چائنا سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ چائنیز پیپلز کو بھی وہ کیونکہ فرینڈلی اور ایک کنٹری سمجھتے ہیں، اور وہ اعتبار بھی بہت کرتے ہیں. لیکن اس اعتبار کی آڑ میں ہوا یہ کہ یہاں سے پاکستانی خواتین جو ہیں ان کی سمگلنگ شروع ہو گئی. سمگلنگ بھی بڑی لیگل وے سے. چائنیز آتے ہیں، ان کو ساتھ مسلمان اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور خواتین کو لے جاتے ہیں ادھر لے جا کے ان سے کیا کروایا جاتا ہے. مختلف اطلاعات ہیں. ایک ہے کہ وہاں پہ جا کے ان سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو آرگنز ہوتے ہیں کڈنی وغیرہ ایک آدھ وہ بھی نکال لی جاتی ہے، وہ وہاں پہ سیل آؤٹ کی جاتی ہے. یہ اس طرح کی کرمنلٹیز جو ہیں اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے. پہلے تو سب سے پہلے اقرار الحسن نے ہمارے جو ہیں ARY میں انہوں نے یہ ایشو اٹھایا تھا اور اس کو بھی کچھ عرصہ تک ہولڈ کروایا گیا کہ جناب یہ بڑا وہ پاک چائنا تعلقات ہے وہ نہ ہٹ ہو جائیں. لیکن وہ پروگرام ہوا اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک اتنا بڑا پھیلتا جا رہا ہے کہ اب FIA نے جب کارروائی شروع کی، اور اس سے پہلے سارے افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سوئے رہتے، پھر کہتے ہیں کہ میڈیا میں جب بات آتی ہے تو اس کے بعد یہ سارے جاگتے ہیں. اب FIA نے جب ایک FIR آئی تو اس میں پتہ چلا کہ یہ تو مختلف شہروں میں ہو رہا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور یہ ایک ایشو پھیلتا جا رہا ہے. اب تک کوئی ڈیٹا نہیں ہے اب تک کہ کتنی پاکستانی خواتین جو ہیں اس طریقے سے ان کو چائنا لے جایا گیا ہے شادیاں کر کے یا شادیوں کی آڑ میں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ صرف پرائیویٹ سطح پہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر چائنیز پاکستان آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو ویزا تو ہماری وزارت داخلہ ہی دیتی ہے. اور وزارت داخلہ میں بھی ایک سکینڈل آیا کہ وہ پیسے لے کے اور خود بخود ہی وہ ویزا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لوکل لیول پہ. آفیسرز پاسپورٹ کے لوگ بھی، پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی، وزارت داخلہ کے لوگ بھی، وہ خود ہی ویزا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. وزارت داخلہ کی مرضی کے بغیر ویزے مل نہیں سکتے. اگر وزارت داخلہ اتنے چائنیز کو بغیر کسی سیکیورٹی کے ویزے دے رہی ہے تو کیوں دے رہی ہے؟ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی پرپز ہے؟ کیا ان کا کوئی CPI کے ساتھ تعلق ہے، یا بس آپ جتنے لوگ اپلائی کریں ان کو ویزا دیں گے؟ اسی طریقے سے اگر چائنیز ایمبیسی یہاں سے بیٹھ کے ویزے دے رہی ہے پاکستانی خواتین کو تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے بغیر دے رہی ہے. سیکیورٹی کرتے ہیں تو پھر عام تو اتنا آسان تو ویزا نہیں ہے چائنا کا ملنا. لیکن ان خواتین کو جو اس طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے پاکستان سے دھوکے سے، فراڈ سے، اور وہاں پہ جا کے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہو، وہاں پہ جا کے وہی کام لیا جاتا ہے ان سے اور ان کو رسوا کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے چائنیز گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ اس میں انوالو ہیں، اور یہ دھندا جو ہو رہا ہے یہ صرف پرائیویٹ سطح پہ نہیں ہو رہا بلکہ دونوں طرف کے کچھ آفیشلز بھی اس میں ملے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک تو ہمارے اپنے لوگوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ جو ضرور کہنے کی بات یہ ہے کہ خود بھی تو سوچیں، پاکستانی فیملیز بھی تو سوچیں کہ آخر ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے غیر ملکیوں سے جن کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں، بندھن باندھ رہے ہیں،
اور وہاں جا کے کیا صورتحال ہوتی ہے، جبکہ ہمارا کلچر تو بالکل مختلف ہے. ہم تو جب ایک رشتہ طے کرتے ہیں تو فیملیز کو دیکھا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا اسکینڈل ہے کہ جس میں تھوڑے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے یہ پیسے لے کے بھی، یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیسے کے لالچ میں خواتین جا رہی ہوں ادھر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں تھوڑے فائدے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی حامی بھر دیتے ہوں. تو اس پہ ایک تو ہمیں اپنے طور پہ اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو اپنے طور پہ بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ اگر کوئی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے. دوسرا کہ اس طرح کے لوگ اگر نظر آئے تو بتانا چاہیے، انفارم کرنا چاہیے پولیس کو، میڈیا کو، تاکہ ایسے لوگ پکڑے جائیں، کیونکہ اب یہ نیٹ ورک آہستہ آہستہ پکڑا جا رہا ہے. تو پاک چائنا دوستی اپنی جگہ، سی پیک اپنی جگہ، لیکن یہ جو چیز ہے کہ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے، اور صرف پاک چین دوستی کے چکر میں ہم ایک نیا عذاب اپنے سر پال لیں، تو یہ سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، سوشل ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ خواہ چائنا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یا کوئی اسلامی ملک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طریقے سے ان کے حوالے کریں اور اس کے بعد وہاں جا کے کیا ہو رہا ہے اس پہ ہمیں نہ ہو. تو گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے، یہ بھی کرنی چاہیے. اب تک لاتعداد ابھی کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ اب تک کتنی خواتین جا چکی ہیں. یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے، اور اپنے گرد و پیش میں اگر کوئی ہیں تو وہ بھی بتائیں. اور دوسری ایک اور بتانا تھا کہ اب ہم ایک اور بھی ہے کہ آپ جو سوالات پوچھتے ہیں ان میں سے ہم کچھ سوال سلیکٹ کر کے ہم ان کے جوابات بھی دیا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دن رکھا ہے اتوار کا، تو یہ بھی کیا کریں گے آئندہ سے.